ہوتا ہے وہ فرزند رسول کہلاتا ہے۔ ان کا جو بھی بیٹا ہوتا ہے وہ فرزند رسول کہلاتا ہے۔ ان کو یبنا رسول اللہ کہہ کے زمانہ سلام کرتا ہے۔ ان کے بابا کو بھی لوگ یبنا رسول اللہ کہتے تھے، ان کے دادا کو بھی کہتے تھے، ان کے پردادا کو بھی کہتے تھے، پورا سلسلہ ہے، سب کو یبنا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو بیٹا ہوگا وہ بھی یبنا رسول اللہ ہوگا، اور جب وہ فرزند رسول ہوگا تو یہ اعزاز، یہ سرٹیفکیٹ، یہ آنر مجھے مل جائے گا کہ میں فرزند رسول کا نانا بن گیا۔ آئے آئے، اب سمجھ میں آیا یہ بیٹیاں دینے کی تھیوری کیوں تھی۔ آئے آئے، یہ بیٹیاں دینے کی تھیوری کیوں تھی۔ ارے مجھ سے کھلوائیے گا نہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مکے سے لے کے مامون تک ہر ایک خلیفہ یہی چاہتا تھا کہ رسول کا بیٹا اسے نانا کہے۔ اور کر رہے ہیں نا، رسول کا بیٹا اسے نانا کہے۔ اللہ نے کہا اچھا تو تم نانا بننا چاہتے ہو تو ہم بھی قسم کھاتے ہم تمہیں نانا بننے نہیں دیں گے۔ ارے بیٹیاں بھیجنا تمہارا کام ہے، اولاد دینا ہمارا کام ہے۔ بیٹیاں تم بھیج دو گے، اولاد تو ہم دیں گے۔ ام الفضل لا ولد رہی، عربی میں کہتے ہیں اسے ابتر، منحوس۔ جو آل محمد کے گھرانے میں کوئی عورت آئے لا ولد رہ جائے وہ منحوس ہو جاتی ہے۔ ام الفضل کو اولاد نہیں ہوئی۔ 10ویں امام کس سے ہوئے؟ جو 9ویں امام نے عقد کیا ہے، بی بی ماریا قبطیہ کی نسل سے شہزادی تھی۔ 10ویں امام کی ماں بی بی ماریا قبطیہ ان کی نسل سے تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک علت ہے، اور ان سے عقد ہوا تو 10ویں امام دنیا میں ہے۔ بہرحال تو یہ ملونہ اکثر، کیونکہ دیکھیے اس گھرانے سے آئی تھی، سارے لہو لعب آرام و آسائش دیکھ کے آئی تھی، تو لہٰذا جب امام نے رخصت ہوئی یہ، اور امام اسے بغداد سے ہوتے ہوئے اور کوفے سے قصر مسیب وغیرہ سے ہوتے ہوئے لے گئے ہیں مدینے، تو یہ سمجھی کہ میرے ساتھ رویہ الگ ہوگا، مگر امام کہتے ہیں اللہ کے عدل کے مظہر کو وہی طریقہ امام نے اختیار کیا جو دیگر معصومین اپنی ازواج کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو اس کو اس بات کی خلش ہوئی، اس نے اکثر مامون کو خط لکھا امام کی شکایت۔ مامون کبھی غصے میں آتا تھا مگر کہتا تھا میں مجبور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ واصل جہنم ہوا مامون، متصم ملون آیا، شہرت بہت بڑھ چکی تھی۔ آپ سوچئے ایک بچہ جو بہت ہی کم سنی میں 6 اور 7 سال کی عمر میں یتیم ہو رہا، باپ کا سایہ جا رہا، عالم مسافرت، کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے۔ یہ کیفیت بالکل وہی ہے جیسے بی بی فاطمہ صغریٰ تڑپتی تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے، ویسے ہی امام تقی الجواد اور امام رضا کی بہنیں اور خصوصاً شہزادی معصومہ کم تڑپتی تھیں 8ویں امام کے لیے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی تو شبیہ تابوت برآمد ہو جائے گی، تھوڑی سی روشنی رہنے دیں، پھر جب مصائب آخر میں آئے گا تو تابوت برآمد ہو جائے گا۔ تڑپتی تھی، 9ویں امام تڑپتے تھے۔
ہائے میرا بابا. اور اس وقت جب مشہد میں کیوں امام کو غریب الغربا 8ویں امام کو کہتے ہیں کہ 8ویں امام کے ساتھ نہ ان کے اعزا تھے نہ اقارب تھے، وہ وطن سے دور تھے. عالم مسافرت میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے. اس وقت تڑپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مدینے کا رخ کر کے ایک جملہ برابر کہا کرتے تھے، یا ابو جعفر آئنا ولدے، اے ابو جعفر اے میرے بیٹے کا. کتنا تڑپ رہے ہوں گے نوے امام اپنے بابا کا یہ منظر دیکھ کر، کیونکہ امام کی نگاہوں سے کچھ چھپا نہیں رہتا. سوچئے جس بچے کا دل اس کیفیت میں ہو اور وہ پھر منصب امامت پر بچپنے میں بیٹھے اور اس کے بعد ساری ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور 25 سال کی عمر ہے، ابھی عین جوانی ہے، ملائن کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. زہر دیا گیا ہے معتصم نے سنترے کے شربت میں زہر ملا کر اور نوے امام کو دیا جبرن. کیا آپ کو اسے پینا پڑے گا؟ مشیت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے اس کے چند گھونٹ لیے. اب آپ کو میں بتاؤں، جو قیامت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مشیت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے چند گھونٹ لیے. زہر اتنا شدید تھا کہ حلق میں جاتے ہی حلق کی نسوں کو کاٹنے لگا. سینے میں ایک آگ سی لگ گئی. جوانی میں عالم شباب میں روح کا جسم سے نکلنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. سینے میں آگ لگ گئی، سینے میں آگ لگی، پسلیاں ٹوٹنے کی کیفیت میں آ گئی. پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، ہائے میری جدہ. کیونکہ شہزادی معصومہ کونین سے بہت نفرت تھی، بہت محبت تھی شہزادی سے. معصومہ کونین سے ان کے دشمنوں سے بڑی نفرت تھی، عداوت تھی. ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا، ہائے میری جدہ، ہائے اپنا زخم بھول گئے، اپنی جدہ کے زخم کو یاد رکھا. ایک مرتبہ قیامت ہو گئی عزادارو، تڑپ رہے تھے. میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، تلوار کا زخم دکھائی دیتا ہے، زہر کا زخم دکھائی نہیں دیتا. کلیجہ کٹنا شروع ہوا. ایک مرتبہ جگر کے ٹکڑے دہن میں آ گئے. عجب نہیں، اس وقت میرے نوے امام نے یہ سوچا ہو، کاش میری پھوپھی زندہ ہوتی تو وہ آتی، اپنی چادر کو پھیلاتی، میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو سمیٹتی. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، ایک نقاب پوش بی بی سامنے کھڑی تھی. میرے لال تقی، لا میں نے اپنی چادر پھیلا دی ہے. اے بی بی آپ کون ہے؟ کہا تو نے اپنی پھوپھی کو یاد کیا. ارے میں سجاد کی پھوپھی، تیری دادی زینب کبریٰ. جزاک اللہ. بس 2 منٹ، مجلس تمام ہو گئی. ہم مصائب ہر امام کے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، زہر سے زیادہ امام کے لیے تکلیف دہ کیا تھا؟ اس ملونہ ام الفضل نے اوپر کچھ رقاصائے اور ناچنے والیاں بلا رکھی تھی. جب امام تڑپ رہے تھے تو یہ چھت پر لعب کی محفل سجا کر کے گانے گائے جا رہے تھے. امام تڑپ رہے تھے، ایک طرف یہ غم، ایک طرف وہ غم. اللہ اللہ، تابوت آنے والا ہے، مگر ہر امام کا تابوت اس کے وارث نے اٹھایا. یہ تو بس کربلا میں دیکھا گیا کہ میرا آقا حسین تیروں کے مسلح پر سید
تلوار، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ۔ آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے ہے، آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے، آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے، دین پر اسلام پر حق پہ فدا ہو گئے، آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے، آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے، آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے۔ ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، یہ دیکھ کے نیزے پر، یہ دیکھ کے نیزے پر سر باپ کا روتا ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، یہ دیکھ کے نیزے پر، یہ دیکھ کے نیزے پر سر باپ کا روتا ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم ہے، ایک ننھی سی بچی ہے جیسے کہ کوئی مجرم، ایک ننھی سی بچی ہے جیسے کہ کوئی مجرم، بالوں کو یتیمہ کے، بالوں یتیمہ کے، بالوں کو یتیمہ کے یوں شمر نے پکڑا ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم
کہتا ہے لہیں اس پر جی بھر کے ستم ڈھاؤ، کہتا ہے لہیں اس پر جی بھر کے ستم ڈھاؤ، اب کوئی نہیں اس کا، اب کوئی نہیں کا، اب کوئی نہیں اس کا، امو ہے نہ بابا ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، ظالم کے تماچے ہیں، پھر شمر لئی شاید آتا ہے ستم ڈھانے، پھر شمر لئی شاید آتا ہے ستم ڈھانے، ہاتھوں کو یتیمانے، ہاتھوں کو یتیمانے رخساروں پہ رکھا ہے، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم سکینہ ہے، ظالم کے تماچے ہیں، کرتا کجلے دامن بوندی بھی چھینی دونوں، کرتے کا جلا دامن بوندے بھی چھینی دونوں، کانوں سے لہو جاری، کانوں سے لہو جاری، رخسار بھی نیلا ہے، ظالم کے ماچھے ہیں، معصوم ہیں، ظالم کے تماچے بچی پہ اثر ہے یہ ظالم کے تماچوں کا، بچی پہ اثر یہ ہے ظالم کے تماچوں کا، ہر وقت یتیمہ کی، ہر وقت یتیمہ کی، ہر وقت یتیمہ کی نظروں میں اندھیرا ہے، ظالم کے تماچے معصوم سکینہ ہے، ظالم کے تماچے ہیں، واعظ ہو رقم کیسے، راحل ہو بیاں کیسے، واعظ ہو رقم کیسے، راحل ہو بیاں کیسے، جو کو ہے علم بنتے، جو کو ہے علم بنتے، جو کو ہے علم بنتے شبیر پہ ٹوٹا ہے، ظالم کے تماچے ہیں، ظالم کے تماچے ہیں، معصوم ہے، یا حسین یا حسین حیا والا خیر العمل، حیا والا حیا والا خیر العمل، حیا والا شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام، تیری امت کے زیور پہن کر، تیری زیور پہن کر دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام
ہائے شام شام ہائے شام، میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، پابندے رسن سر برہنا، نا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام، اے شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 محمد وآل محمد صلوات۔ مومن انشاءاللہ کل بعد نماز ظہرین ریحان معروف کی سروں کی مجلس یہاں پر ہوگی، اس کو خطاب فرمائیں علی جناب مولانا ذیشان حضرت عزیز صاحب کی بلا، اس میں تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى وأختك المعصومة ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته مع الصلوات۔ زیارت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوافي، السلام عليك أيها الرضي الزكي، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا نجي الله، السلام عليك يا سفير الله، السلام عليك يا سنا الله، السلام عليك يا كلمة الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر الطالع، السلام عليك أيها الطيب من الطيبين، السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين، السلام عليك أيها الآية العظمى، السلام عليك أيها الحجة الكبرى، السلام عليك أيها المطهر من الزلات، السلام عليك أيها المنزه عن المعوزلات، السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف، السلام عليك أيها الرزي عند الأشراف، السلام عليك يا عمود الدين، أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن، وأشهد أن من اتبعك من على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونسب لك العداوة على الضلالة والردى
أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليك يا ما بقيت وبقي الليل والنهار ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله